یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ندعو ہم بلائیں گے، کل اناس ہر انسان کو، بامامہم اس کے امام کے ساتھ۔ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں امام کے۔ ایک تو بڑا ظاہر ہے جو آیت مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا معنی بھی مفسرین نے کیا ہے، وہ بھی احادیث میں بڑی وضاحت ہے اس کی۔ اس لیے کہا کہ امام سے مراد یہ دونوں چیزیں، امام کہ جس کو دنیا میں فالو کرتے ہیں، وہ ان کو لیڈ کر رہا ہو، جیسا کہ فرعون یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، سارے چونکہ اس کو فالو کر رہے تھے، وہ اپنی قوم کو لے کے جا رہا ہوگا اور لے جا کے دوزخ پہ کھڑا کر دے۔ اللہ مالک الملک یہ نظارہ کروائے گا فالوورز کو کہ دیکھ لو تمہارا مقتدا، تمہارا امام جو تھا وہ کیسا تھا، جس نے تمہیں سب کو ڈبو دیا، خود بھی ڈوب گیا، تمہیں بھی ڈبو دیا۔ یہ سورۃ ہود ہے، یقدم قومہ یوم القیامہ فأوردہم النار وبئس الورد المورود۔ بہت برا ہے یہ۔ ایسے ہی اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں جو جس کو فالو کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ اور ہمارا امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے نا جی، ہم چونکہ فلان ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، میں فلاں مسجد میں ہوں، میرے امام صاحب، میرے مولوی صاحب نے مجھے یہ مسئلہ بتایا ہے، ٹھیک ہے آپ حدیث کی بات کرتے ہوں گے، وہ بھی تو غلط نہیں ہے نا، انہوں نے بھی تو آخر کہیں پڑھا ہی ہے نا، میں تو ان کو فالو کروں گا۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ چلو ان کے پیچھے چلو۔ ایسے ہی بہت سارے قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں صرف ابلیس کو فالو کرتے تھے، ان کا امام ابلیس ہو، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسے کون ہیں جو ابلیس کی اس کو فالو کرتے ہیں۔ واللہ العظیم آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آپ کو ورشپرز آف ڈیول، شیطان کے پجاری باقاعدہ یہ نظر آئیں گے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابلیس کو فالو کرتے ہیں، ورشپرز آف ڈیول۔ ان کی علامات کیا ہیں؟ وہ آج ہمارے اندر بھی آ گئے۔ ان کی علامات کیا ہیں؟ پینٹ کو، کپڑے کو پھاڑ کے رکھنا ہے، گھٹنوں سے بھی پھٹے ہوئے ہیں ان کے کپڑے، پیچھے ہپ سے بھی پھٹے ہوئے ہیں ان کے کپڑے، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، صرف ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہاں نہیں ہے ابھی، باقی ہو گیا، کانوں میں بالیاں بھی ہیں یہاں اور پینٹ بھی پھٹی ہوئی ہے۔ تیسری چیز، انہوں نے اپنے سر پہ پینٹ کیا ہوتا ہے، آدھا سر نیلا ہوتا ہے، آدھا سرخ ہوتا ہے، آدھا پیلا ہوتا ہے۔ ورشپرز آف ڈیول ہے، قسم باللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور وہ اس پر بہت پراؤڈ ہیں، وہ انہیں بڑا فخر ہے اس بات پر کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں۔ اور ورشپرز آف ڈیول کو ہم شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر ہم بھی ان کو فالو کر رہے ہیں۔
اور ان کی ایک اور نشانی بھی ہے، وہ سر ہیئر کٹنگ کرواتے ہیں، بالکل پیالہ نما ہیئر کٹنگ ہوتی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے ہیئر کٹنگ، باقاعدہ باربر شاپ پہ، نائی کی دکان پر وہ پیالہ نما ہیئر کٹنگ کی تصویر لگی، ہاں مجھے یہ شکل و صورت چاہیے۔ اور آج ہماری نسل ساری ایسی چل رہی ہے۔ میں نے ایک بچے کو پتہ نہیں کسی شاپنگ مال میں تھا میں، تو اس کی میں نے پینٹ دیکھی بیچارے کی پھٹی ہوئی تھی، جوتا ہوتا اس نے بڑا قیمتی سا پہنا ہوا تھا، میں نے روک لیا اس کو اور میں نے اسے کہا کہ اللہ اکبر، آپ کی یہ حالت تو بڑی غربت کی ہے، آپ کے تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے اس کا رسپانس کیا تھا؟ اس کا رسپانس یہ تھا کہ تو اتنا کہ جاہل ہے کہ تجھے پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک فیشن ہے۔ بجائے خفت کے وہ مجھے تانا دے رہا تھا کہ تو جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ فیشن ہے۔ جب اس نے مجھے یہ کہا نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس کپڑے ہیں، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے جوتا ووتا بڑا اچھا پہنا ہوا ہے، آپ اپنی پینٹ بھی اچھی پہن لیتے۔ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں یہ فیشن ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں آپ سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ یہ فیشن پتہ کس کا ہے؟ یہ ابلیس کا ہے۔ اور اس فیشن کو فالو کرنے والے میں نے کہا میں تجھے امریکہ میں دکھاتا ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے؟ کمپیریٹیو سٹڈی، تقابلی مطالعہ صرف نماز اور روزے کا نہیں، قسم باللہ تہذیب کا بھی ہے، جس میں آج ہماری اگلی نسل برباد ہو رہی ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ میں مضمون سے ہٹ گیا ہوں، دنیا میں جو جس کو فالو کر رہا ہے، قیامت کے دن وہ اس کا امام ہوگا، اور بڑا پتہ لگ جائے گا ٹائٹل آف اکاؤنٹ سے کہ یہ کس کو فالو کر رہا ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرتا ہوگا دنیا میں، وہی نبی کے جھنڈے کے نیچے جا سکے گا۔ اور جس نے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم فالو نہیں کیا، واللہ العظیم نہ وہ حوض کوثر پر پہنچ سکے گا، نہ نبی کے لواء الحمد، اللہ کی تعریف کا جھنڈا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے نہیں جا سکے گا۔ فرشتے مار کے اس کو دور کر دیں، یا جس کو دنیا میں فالو کرتا تھا اس کے پیچھے جا۔ قطعاً نہ فالو کریں ان کو جنہوں نے اپنے کانوں میں بالیاں ڈال لی، قطعاً نہ فالو کریں انہیں دیکھ کر، اللہ اکبر، انہیں دیکھ کر دعا پڑھا کریں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا، معذور آدمی کو دیکھ کر دعا پڑھنے، کہ ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، یہ معذور ہے، کہا اس معذور کو دیکھا ہے، دعا پڑھ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے بچا لیا ہے جس آزمائش میں تو آ گیا۔ یہ تو جسمانی معذوری ہے، ذہنی معذوری، شرک اور بدعت کی معذوری، خرافات کی معذوری، ان کو دیکھ کر بھی یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ یہ بیچارہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی کی تعلیم مجھے دی، میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو دیکھا ہے تیرے آگے رکوع اور سجدے میں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل امام کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ دوسرا امام کا معنی ہے نامہ اعمال، فاولئک فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو کوئی دیا گیا اپنا نامہ اعمال
بیمینہ، دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ اللہ اکبر، رزلٹ کارڈ دیکھ رہا ہوگا، پاس مارکس، میرے نماز میں کتنے نمبر ہیں، روزے میں کتنے ہیں، صبر کیا تھا اس کے کتنے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے جب تنہائی میں بچا تھا میرے اس عمل کے کتنے نمبر ہیں۔ سب سے زیادہ ہر کوئی اس چیز کو دیکھے گا، کیونکہ یہ بہت اہم عمل ہے۔ تنہائی میں اپنے اللہ سے ڈر گیا، کہے گا اللہ میں نے اپنی خواہش چھوڑ دی تھی تیرے لیے، مجھے اس کے نمبر تو دے۔ فاولئک یقرؤون کتابہم، اپنا رزلٹ کارڈ دیکھے گا، پڑھے گا، خود ہی نہیں پڑھے گا۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا علی رؤوس الخلائق، تمام انسانوں کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھا رہا ہو، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ وہ عمل جو اس نے چھپ کر کیے تھے، جب اسے نمبر ملیں گے اس کے، وہ دنیا انسانیت کو اپنے اعمال کا رزلٹ پڑھا رہا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ لیکن یہ کام مشکل بہت ہے، یہ دعا تو کر لینی ٹھیک ہے، یہ کام مشکل بہت ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا، ابھی تو خیر یہ رات ہے، ابھی تو مسجد سے باہر نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دن میں ظہر اور عصر مسجد سے باہر نکل کر امتحان شروع ہوتا ہے، اور میں نے اس کو امریکہ میں دیکھا تھا، سب سے زیادہ سکون والی جگہ مسجد تھی، اور جب میں باہر نکلتا تھا گھبرا جاتا تھا، اللہ کس امتحان پہ پڑھنے لگا۔ مشکل کام ہے، لیکن آسان بھی پڑا ہے جس کے لیے اللہ آسان کرتا ہے۔ اور کس کے لیے اللہ آسان کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے ابلیس کے لیے بھی کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہوں گے ان پر تیری نہیں چلے گی۔ اللہ کی قسم، یورپ اور امریکہ میں بھی میں نے ایک مسلم خاتون کو پورے پردے میں دیکھا، لا الہ الا اللہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ وہاں شیطان بے بس ہوتا ہے، اللہ وہ کون ہے؟ تیرے بندے جنہوں نے شیطان کو بے بس کر دیا، اتنی تیری محبت ان کے دلوں میں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر قیامت کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔